السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما، تحیتهم یوم یلقونہ السلام واعد لهم اجرا کریما۔ محترم سامعین کرام، فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے اور الحمدللہ اس وقت ہر روز رب العالمین کی توفیق سے قرآن کریم کے آیات کا ترتیب کے ساتھ ان آیتوں کو آپ کے سامنے تلاوت کیا جاتا ہے، اور پھر ان آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت لگاتار حاصل ہو رہی ہے، اور یقیناً یہ بھی ہمارے رب کا بڑا کرم ہے کہ یہ جو بابرکت اور باسعادت مجلس ہے اور اس میں جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کیے جاتے ہیں، ان آیتوں کو جتنے بھی سامعین ہیں وہ سنتے ہیں، یقیناً ان کے اوپر بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی سعادت مندی کی بات ہے، کیونکہ قرآن کریم ایک ایسی چیز ہے کہ جس چیز کے اوپر اگر مسلسل اور مداومت کے ساتھ انسان غور و فکر کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دلوں کی دنیا کو بدل دیتے ہیں۔ اگر تاریکی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجالے سے بدل دیتا ہے، اگر شر و فتنے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو خیر اور امن سے بدل دیتا ہے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے میں سچا ہے اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا ہے۔ سامعین کرام، ابھی ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 41، 42، 43، 44 یعنی آیت نمبر 41 سے لے کر کے 44 تک ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر آیت کریمہ کے میں جو آغاز فرمایا، کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے رب العالمین کا ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزگی اور تسبیح بیان کرو صبح میں بھی اور شام میں بھی۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو مخاطب فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ ذکر سے غفلت برتنے والے ہیں یا ذکر و اذکار سے اپنی زبانوں کو تر رکھنے والے نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو یقینی طور پر محروم ہیں۔ سامعین کرام، یہ جو درس قرآن کی مجلس ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، اور اس درس قرآن کی مجلس سے منہ موڑ کر کے جانے والے جو بھی لوگ ہیں یقینی طور پر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، اور اگر ایسے آدمی کو کلیئر زبان میں کہا جائے تو وہ لعنتی ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، صحیح البخاری کی روایت ہے، ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی مجلس ایسے لگی ہوئی تھی، جس میں سے 3 آدمی کا اس پاس سے گزر ہوا تو 2 آدمی جو ہے ذکر کی مجلس میں، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کی مجلس تھی اس میں وہ شامل ہوا، اور جو تیسرا آدمی تھا وہ نکل گیا۔ تو درس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ 3 آدمی کا حال تم کو نہ سناؤں؟ اس میں سے 2 آدمی ایسا تھا جو اس مجلس میں شامل ہوا، اور شامل ہونے کے بعد ایک تھا جو وہ بالکل قریب میں آ کر کے بیٹھا تاکہ نصیحت کو سنے اور اس پر عمل کرے، اور دوسرا ہے ذرا دور بیٹھا، شرما گیا۔ تو جو نزدیک بیٹھا وہ اللہ کی رحمت، اللہ کے دامن رحمت میں پناہ لیا تو رب العالمین نے بھی اس کو اپنی رحمت میں سمیٹ لیا۔ دوسرا آدمی جو شرما کر کے دور بیٹھا تو اللہ بھی اس سے شرما گیا، نو پرابلم۔ اور جو تیسرا آدمی ہے جو اس مجلس کو دیکھنے کے بعد بھی گزر گیا، وہ یقیناً لعنتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا وہ آدمی۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں پر جو ذکر کا جو لفظ ہے، اس ذکر کا جو معنی اور مفہوم ہے بڑا وسیع ہے۔ اگر کوئی مجلس ہے اور جس میں قرآن و حدیث کی تعلیم ہوتی ہے وہ بھی ذکر کی ہی مجلس ہے۔ اس سلسلے میں ایک نہیں بے شمار حدیثیں ہیں جس کو پیش کرنے کا یہاں پر مقام نہیں ہے۔ یہاں پر میں بتلا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر سب سے پہلے مومنوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے مومنوں، کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو اور صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ کیوں؟ کیونکہ وہی وہ رب ہے جس نے بے شمار احسانات اور مہربانیوں سے تم لوگوں کو نوازا ہے۔ تمہاری زندگی کے اندر جو تمہارا جسم ہے، تمہاری جو جان ہے، اور جسم کے اندر جو رواں ہے، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا قرض دار ہے، کبھی چکتا نہیں کر سکتے۔ تو ایمان والو کثرت سے ذکر کرو، کیونکہ رب نے کیا کیا ہے، تم کو اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔
اپنی بے شمار مہربانیاں تم پر کی ہے، لہذا مومنو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ دیکھیے اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جس کو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفسیر ابن کثیر کے اندر روایت فرمایا ہے، اور اس روایت کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو آدمی آئے، دو اعرابی، دو دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ اس میں سے ایک آدمی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لوگوں میں سب سے بہترین کون لوگ ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور جس کے اعمال اچھے ہوں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اگر عمر کم ہے لیکن اعمال اچھے ہیں تو زندگی بڑی اچھی ہے، لیکن اگر عمر کم ہے اور اعمال اچھے نہیں ہے تو وہ کم عمر بھی اچھی زندگی نہیں ہے، اور اگر کسی کی زندگی لمبی ہے اور اس کے اعمال اچھے نہیں ہے تو اس کی بھی زندگی لائق طف ہے۔ اس لیے اس حدیث کی روشنی میں سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری عمر کتنی ہے یہ تو رب کو معلوم ہے، لیکن ہماری زندگی کے جو عمر کے جو ایام ہیں اور اس میں جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں وہ اچھی ہونی چاہیے، نیک اعمال والے ہونے چاہیے، وہ ہونے چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ تو اس آدمی نے جب پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ جواب دیا۔ دوسرے آدمی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے احکام تو بہت زیادہ ہے، اسلام کے احکام تو بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ کوئی ایسا عمل بتلا دیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہارے زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ ہم نے بھی بتلایا کہ ذکر کا جو مفہوم ہے بڑا وسیع ہے، سبحان اللہ بھی اللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے اللہ کے اذکار ہیں، لیکن یہ جو دروس کی جو محفلیں ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ اس میں بار بار اللہ کا نام آتا ہے، رسول اللہ ذکر کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر کیا کہ نہیں کیا؟ تو یہ بھی ذکر کی مجلس ہے۔ آپ کو میں بتلا دوں آگے ایک اور روایت ہے جس کو امام احمد نے سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی قوم چاہے وہ فرد ہو یا پورا اجتماع، پورا گروپ ہو، کوئی بھی قوم کسی مجلس میں بیٹھی ہو اور اس مجلس میں بیٹھنے کے بعد وہ اللہ کا ذکر نہ کرے تو وہ مجلس اس کے لیے قیامت کے دن حسرت اور ندامت کا باعث بن جائے گی۔ ابھی چار آدمی بیٹھا، فل باتیں چل رہی، ٹھیک ہے نا، یہاں کی باتیں، وہاں کی باتیں، ادھر کی باتیں، ادھر کی باتیں، لیکن اس میں ایک بار بھی اللہ کا ذکر نہیں آیا، تو سمجھ لیجیے کہ ہماری جو مجلس ہے قیامت کے دن ہمارے لیے حسرت کا باعث بن جائے گا۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا کے بارے میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری کے اندر امام علی ابن ابی طلحہ سے اور انہوں نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا کا مفہوم بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جتنے بھی فریضے عائد فرمائے ہیں، بھی نماز فرض کیا، روزہ فرض کیا، زکوٰۃ فرض کیا، اور بھی دوسرے فرائض ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جتنے بھی فرائض عائد فرمائے ہیں اس کی ایک حد مقرر کی ہے کہ اگر ان فرائض کو پورا کرنے میں کوئی معذور ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ معذور ہے، نو پرابلم۔ ایک آدمی ہے کوما میں چلا گیا، اس کا تو کھیل ختم ہے، لیکن ایک آدمی ہے جو بہت زیادہ پریشانی میں پڑ گیا ہے، اس سے چھوٹ نہیں پا رہا ہے، لیکن پورے ہوش و حواس میں ہے، لیکن اس سے چھوٹ نہیں پا رہا ہے، فرائض وہاں پر وہ نہیں ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن ذکر ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے لیے کوئی حد نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، انسان معذور ہے پھر بھی وہ ذکر کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ نساء آیت نمبر 103 میں بیان فرمایا فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، چاہے تم کھڑے رہو، چاہے تم بیٹھے رہو، چاہے تم لیٹے رہو، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو، یعنی چاہے آپ دن میں ہو، رات میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، خشکی میں ہو، تری میں ہو، چاہے بیمار ہو، چاہے صحت مند ہو، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ یہ ایمان والوں کی پہچان ہے، یاد رکھیے گا، یہ ایمان والوں کی پہچان ہے کہ وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید کہا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، کیوں؟ تاکہ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ
تم کو بھی یاد فرمائے گا. اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ تم کو بھی یاد فرمائے گا. دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم لوگ اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، کیونکہ وہی وہ ذات گرامی ہے جو تمہارے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ قرآن کریم اٹھائیے، سورہ بقرہ اٹھائیے، آیت نمبر 151 152. دیکھیے اللہ نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. کیا مطلب ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بہت ساری نعمتیں تم پر عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ وہ تمہارے لیے تمہارے درمیان رسول بنا کر کے بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. یتلو علیکم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو تمہارے سامنے تلاوت فرماتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيكُمْ، اور تم کو کتاب کی یعنی قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور تمہارے نفس کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور جو تم نہیں جانتے تھے وہ تم کو سکھاتے ہیں. لہذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اتنی بڑی نعمت ہے اس کو سامنے رکھ کر کے فذکرونی، مجھ کو یاد کرو، یعنی میرا ذکر کرو. مجھ کو یاد کرو کا مطلب کیا ہوا؟ میرا ذکر کرو. اللہ کو یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بیٹھ کو اللہ کو اسے یاد کر نہیں. اللہ کو یاد کرنے کا مطلب ہے کہ ہماری زبان سے بے اختیار نکلے سبحان اللہ، ہماری زبان سے بے اختیار نکلے لا الہ الا اللہ، ہماری زبان سے بے اختیار نکلے لا حول ولا قوت الا باللہ، ہمارے زبان سے بے اختیار نکلے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کا مطلب یہ ہے کہ ذکر کے جو کلمات ہیں وہ کلمات ہمارے زبان پر جاری رہنا چاہیے، اور دل کے اندر ہمارے رب کی یاد ہونی چاہیے کہ وہی وہ رب ہے جو پاک ہے، وہی وہ رب ہے جو تنہا عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہی وہ رب ہے جو پاک ہے اپنی تعریف اور اپنی تعظیم کے ساتھ. اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ زبان پر جاری رہنا چاہیے اور دل میں یاد ہونے چاہیے. تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مجھ کو وہاں یاد کرے گا، اپنے عرش پہ یاد کرے گا، فرشتوں کی مجلس میں یاد کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا اس کہنے کا مقصد یہی ہے کہ تم اگر اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ تم کو یاد فرمائے گا. هو الذی یصلی علیکم، تم پر رحمت نازل کرے گا. وملائکتہ، اور ملائکہ بھی تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. جب صلاۃ کا ذکر بندوں کی طرف آتا ہے کہ بندے صلاۃ پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کا مطلب ہوتا ہے درود و سلام. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ صلاۃ پڑھتا ہے اپنے بندوں پر تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رحمت نازل فرماتا ہے. اور جب فرشتوں کے بارے میں آئے کہ فرشتے صلاۃ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ کے بندوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. آپ قرآن کریم کی بے شمار آیتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں ہیں، جس میں سے چند آیات دیکھ لیجئے. آیتیں ہیں سورہ غافر، سورۃ المومن، آیت نمبر 7 8 9. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ. وہ فرشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے گرد حلقہ بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور اپنے رب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے وہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں. ایمان والوں کے لیے. کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. ایمان والوں کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا تو وہ ایمان والا ہے، نہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی عالم کے گھر میں پیدا ہو گیا تو وہ ایمان والا ہے، نہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ کسی چودھری صاحب کے گھر میں پیدا ہو گیا تو وہ ایمان والا ہے. ایمان والا وہ ہے جس کے دل کے اندر ایمان ہو، جو ایمان کا اقرار کرنے والا ہو، جس کے اعضاء اور جوارح سے ایمان کی تصدیق ہوتی ہو کہ وہ اپنے اعضاء کو، اپنے جوارح کو، اپنے جسم کو، اپنے فکر کو رب کی تعمیل میں لگائے ہوا ہے، رب کی رضامندی میں لگائے ہوا ہے. ایسے ایمان والوں کے لیے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ جو فرشتے ہیں وہ ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما، اے اللہ تیری رحمت اور تیرا علم پورے کائنات کو اپنے احاطے میں کیا ہوا ہے. فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، ان لوگوں کو اللہ تو بخش دیجئے، اے اللہ آپ ان لوگوں کو بخش دیجئے جو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے
آپ کے دامن رحمت میں پناہ لیتے ہیں اور آپ کے رضامندی کے رستے کی پیروی کرتے ہیں، اور پھر کیا دعا کرتے ہیں؟ وقہم عذاب الجحیم، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ آپ جہنم سے بچا لیجیے۔ دعا کون کر رہا ہے؟ فرشتے دعا کر رہے ہیں۔ کن کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ آگے مزید دعا ہے، آیت نمبر 9 تک دعا ہے۔ یہاں پر بتلانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب صلات بھیجتا ہے اپنے بندوں پر تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ رحمت نازل فرما رہا ہے، اور فرشتے جب صلات بھیجتے ہیں اللہ کے بندوں کے اوپر تو اس کا مطلب ہے کہ فرشتے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا وَهُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اللہ جو بار بار ذکر کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کی یاد میں زبان کو تر رکھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کے ذریعے سے اور اللہ پر جو ایمان لائے اس ایمان کے بدلے میں ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جو نیک اعمال انجام دیتے ہو اس کی وجہ سے اور ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم کو تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لائے گا، ایمان کی روشنی کی طرف، توحید کی روشنی کی طرف، قیامت کے ہولناک تاریکی سے بچا کر کے، جہنم کی ہولناک تاریکی سے بچا کر کے جنت کی روشنی کی طرف اللہ لائے گا۔ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تم کو تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ اور آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کس پر رحم کرنے والا ہے؟ مومنین کے اوپر، سبھی کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ الرحمن ہے، کیا ہے اللہ تعالیٰ؟ الرحمن۔ دنیا میں رب کیا ہے؟ رحمان ہے، کیونکہ دنیا میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خیرات و برکات کو جو رکھا ہے، جو فضل کو رکھا ہے، دنیا گزارنے کے لیے جو سنسار کی جو ضرورتیں ہیں اس کو جو رکھا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص کے لیے نہیں کیا ہے۔ وہ اللہ کی مرضی ہے کس کو کتنا دے گا، کسی کو بہت دے گا، کسی کو کم دے گا۔ جو اللہ کی فرما برداری کرے گا اللہ اس کو بھی کھلائے پلائے گا، جو اللہ کی فرما برداری نہیں کرے گا، اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ اس کو بھی کھلا پلائے گا، کیونکہ رحمان ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، لیکن قیامت کو اللہ تعالیٰ سبھی پر رحم نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ صرف مومنین پر رحم کرے گا، صرف مومنین پر رحم کرے گا۔ سامعین کرام، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا مومنین کے بارے میں۔ کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا تحفہ اللہ کی طرف سے سلام ہوگا۔ یعنی تحیتہم یوم یلقونہ سلام کا مطلب یہ ہے کہ جب مومن بندے دنیا کی زندگی گزار کر برزخی زندگی سے ہوتے ہوئے قیامت کے میدان میں پہنچیں گے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ مومن ہے، جب اللہ سے اس کی ملاقات ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو سلام کہے گا۔ کیا کہے گا؟ سلام، سلامتی ہو تم پر۔ سورہ یاسین اٹھائیے، سورہ یاسین، سورہ یاسین کے اندر آیت نمبر 58 کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، اس کا مطلب یہ ہوا رب مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔ کن کو؟ مومن بندوں کو۔ اور مومن بندے کون ہیں؟ جو اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں۔ مومن بندے کون ہیں؟ جو اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، جن جن طرح سے اللہ کو یاد کیا جا سکتا ہے، جن جن رستوں سے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، جن جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر سکتے ہیں، اس میں جو لوگ مشغول رہنے والے ہیں وہ مومنین ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں ذکر کے لیے مخصوص ہے، رمضان کے مہینے کو ذکر اور عبادت کا مہینہ کہا گیا ہے۔ یقیناً یہ مہینہ عبادت کا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آنے والے جو مہینے ہیں یہ عبادت کے نہیں ہیں، ذکر کے نہیں، سبھی ذکر کے مہینے۔ یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں محتاج، یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں محتاج۔ بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، اگر بہار ہو تب بھی لا الہ الا اللہ، اگر خزاں ہو تب بھی لا الہ الا اللہ، رمضان ہو تب بھی اللہ کا ذکر ہو، اور رمضان نہیں ہے تب بھی اللہ کا ذکر ہو۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کے یہاں ہر چیز اب الٹا ہو گیا ہے۔ خیر کو شر میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ، خیر کو شر میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ۔ خیر کو خیر میں تلاش کیجئے تب خیر ملے گا، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو۔ اللہ نے 5 وقت کی نماز ہمیشہ فرض کیا ہے، کیا کہ نہیں کیا ہے؟ لیکن رمضان کی بات نہیں ہے۔ ہم ہو، آپ ہو، کوئی بھی ہو، سارے کے سارے یہاں پر ایک ہی حمام میں، سارے کے سارے ایک حمام میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ جو ذکر کا سب سے اعلیٰ مقام ہے اس کو لوگوں نے چھوڑ دیا۔ ہر سال رمضان آتا ہے تو سوشل میڈیا پہ میم وائرل ہوتا ہے، اور جب رمضان چلا جاتا ہے تب بھی سوشل میڈیا پہ میم وائرل ہوتا ہے۔ کیا میم وائرل ہوتا ہے؟ وائرل ہوتا ہے کہ پچھلے سال رمضان میں جتنے نمازیوں کو ہائی جیک کر لیا گیا تھا وہ پھر سے مسجد کے اندر آ گئے۔ کتنی بڑے مذاق کی بات ہے مسلمان کے لیے۔
کہتے ہیں وائرل ہوتا ہے نا یہ میم. پچھلے سال رمضان میں جن مسلمانوں کو ہائیجیک کر لیا گیا تھا, اپہرن کر لیا گیا تھا, وہ پھر سے جو ہے نا مل گئے ہیں, وہ پھر سے مسجد میں دکھ رہے ہیں. اور جیسے ہی رمضان جاتا ہے میم وائرل ہوتا ہے کہ جتنے بھی نمازی آ رہے تھے وہ سارے پھر سے ان کو ہائیجیک کر لیا گیا ہے. یہ مسلمانوں کے لیے کتنی شرم کی بات ہے. ایسے شرم والی زندگی سے ہم لوگوں کو نکلنا چاہیے, صحیح معنوں میں مسلمان بننا چاہیے. اللہ نے جو یہاں پر ذکر کا جو لفظ کہا اور پھر اس کے بعد مومنین کی جو صفت بیان کی, یہ سارے کے سارے صفات ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والے ہیں. سامعین کرام, اللہ نے فرمایا کہ جب وہ اللہ سے ملیں گے تو رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا, اور آگے کہا وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا, اور ایسے ذکر کرنے والے, اللہ کو یاد رکھنے والے, ہمیشہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان اور اپنے دل کو تر رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین اور بڑا اجر و ثواب تیار کر کے رکھا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے, آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا